السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن، قدم بقدم تفسیر میں سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اس نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ نبیوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص درجہ ہے اور آپ کا نام 69 مرتبہ 69 مرتبہ قرآن مجید کی 25 سوروں میں آیا ہے۔ جس طرح سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے اسوہ اور آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے، اسی طرح عالم بشریت کے لیے حضرت ابراہیم کو بھی اسوہ اور آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 مقامات پر امتحان اور آزمائش کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ امتحان لینا، بندوں کی آزمائش کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یقیناً ہر انسان کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اس امتحان کا مقصد کیا ہے، کیوں خدا آزمائش میں ڈالتا ہے، کیوں آزماتا ہے؟ کیا اس کے ذریعے خدا کے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے گا کہ خدا کو نہیں معلوم ہے اور امتحان لے کر معلوم ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خدا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، پہلے سے ہی سب کچھ پتہ ہے خدا کو کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یہ امتحان انسان کی زندگی کی سختیوں اور آرام کے ذریعے سے جو لیا جاتا ہے، یعنی امتحان کا ذریعہ کبھی سختیوں میں ڈال کر کبھی آرام دے کر یہ امتحان لیا جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کا امتحان سختیوں میں ڈال کر لیا جاتا ہے کہ وہ گزر کر امتحان دیتے ہیں سختیاں گزار کر، اور کچھ ایسے ہیں جو نعمتوں، آسائش اور سکون میں رہ کر امتحان دیتے ہیں۔ بہرحال یہ امتحان کیوں لیتا ہے خداوند عالم؟ یہ امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیت اور استعداد، جو انسان کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ کیونکہ اگر انسان محنت اور کوشش نہیں کرے گا تو پھر ثواب کا حقدار کیسے بنے گا؟ اس کو انعام کیسے دیا جائے گا؟ بغیر عمل کے تو انعام نہیں ملے گا، محنت کرے گا تو انعام پائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ تمام نبیوں کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی امتحان کے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ یہ امتحان انسانوں کی تربیت اور ان کی ترقی کے لیے، رشد کے لیے ہے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے امتحان ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ہر امتحان میں کامیابی کی صورت میں انہیں ایک درجہ مل جاتا تھا، ایک منزل کو طے کر لیتے تھے، ایک مقام حاصل کر لیتے تھے۔ پہلی منزل میں جناب ابراہیم عبداللہ بنے، اور پھر اور ترقی کیا تو پھر نبی اللہ بن گئے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ بن گئے، اور پھر اس کے بعد خلیل اللہ بن گئے، اور آخر میں آپ کو امامت اور رہبریت مل گئی۔ انی جاعلک للناس اماما، یعنی خداوند عالم نے لوگوں کا امام قائد بنا دیا۔ اس آیت میں جو کلمات سے مراد ہیں، کلمات بیان ہوا ہے، فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ، کلمات سے مراد جناب ابراہیم کے امتحانات ہیں۔ وہ تمام امتحانات سے کامیابی سے گزر کر باہر آ گئے، سرفراز ہو کر باہر آ گئے۔ نہ چچا، نہ بیوی، نہ بیٹا، کوئی بھی ان کے امتحان میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ وہ اپنی ہر ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے رہے، جبکہ جناب ابراہیم اپنے چچا کی سرپرستی میں گزر بسر کر رہے تھے، آپ کی زندگی چچا کی سرپرستی میں گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی
بت پرستی سے اپنے یعنی خود چچا سے بھی اور معاشرے میں بھی جو بت پرستی پھیلی ہوئی تھی اس سے باقاعدہ مقابلہ کیا اور جنگ کی حد تک آگے بڑھے، بالکل نبرد آزما ہو گئے ان سے، یہاں تک کہ کوئی ذرہ برابر بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا، اور وہ تاریخ کے سب سے بڑے، عالم بشریت کے سب سے بڑے بت شکن کہلائے جناب ابراہیم۔ لہذا یہ لقب آپ نے حاصل کیا، اور جس وقت اللہ کا حکم دریافت کیا تو اللہ کا حکم پاتے ہی نہ اپنی بیوی اپنے بچے کو کچھ کی فکر نہیں کیا، سب کو صحرائے مکہ میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ صحرائے مکہ میں لق و دق صحرا میں، بے آب و گیا میدان میں، بے وادن غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی زراعت نہیں کچھ نہیں، وہاں چھوڑ گیا، اور تبلیغ کرنے کے لیے دوسری طرف چلے گئے آپ، اور بغیر کسی سے دل لگائے ان کو اللہ کے حوالے، ان کو اللہ کے سپرد کر کے خود چلے گئے۔ اسی طرح جب جناب اسماعیل کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی دلی خواہشات پر قدم رکھ کر آپ نے گلے پر چاقو چلا دیا، لیکن قدرت کی آواز کیا آئی؟ ہمارا مقصد ابراہیم ہمارا مقصد اسماعیل کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف تمہارا امتحان تھا ابراہیم، یہ آواز آئی۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے منصب امامت کو اپنی نسل اور ذریت کے لیے طلب کیا، ومن ذریتی، جواب ملا یہ منصب الہی مقام ہے، یہ منصب خدائی مقام ہے، خدائی عہدہ ہے، جو اس کا لائق ہوگا، جو حقدار ہوگا اسے ملے گا، اور تمہاری نسل میں جو کوئی اس کا حقدار ہوگا اسے یہ عہدہ ملے گا، جیسا کہ خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں اور وہ اس مقام تک پہنچے۔ لیکن جس سے چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا وہ اس مقام اور اس عہد الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس امامت کے عہدے پر ایک مختصر سے گناہ کرنے والا انسان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تنہا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہیں مشرکین، یہودی، عیسائی سبھی اپنے آپ کو ان کا پیرو بتاتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی امت سے ہیں، سب۔ اس آیت میں جناب ابراہیم کی بزرگی کو بیان کیا گیا، ان کی عظمت و تجلیل کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد اشارے میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے، انڈائریکٹ یہ بات کہہ دی گئی کہ اگر واقعاً سچائی کے ساتھ کوئی ابراہیم کو قبول کر رہا ہے، ابراہیم کا کوئی ماننے والا ہے، تو پھر شرک سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کسی بھی قسم کا شرک ابراہیم کا نہیں پایا جاتا تھا، تو جو ابراہیم کا ماننے والا ہے اس کو بھی شرک سے دور ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر خدا کے سامنے تسلیم رہے، اپنی پوری زندگی میں صرف خدا کے سامنے تسلیم رہے۔ در حقیقت یہ آیت شیعہ عقیدے کی بنیاد کو بیان کر رہی ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور کسی پر ظالم ہونے کا شائبہ بھی ہو تو وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اسی آیت کو دلیل بنا کر منصور دوانقی کی حکومت کے خلاف اعتراضات کیے، مخالفت کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، تفسیر المنار میں یہ لکھا ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 457 پہ، المنار جلد نمبر 1 457 پہ لکھا ہے کہ نہ یہ کہ صرف امام ابو حنیفہ بلکہ تمام کے تمام خلفائے اربعہ، امام اربعہ، یہ چار کے چاروں امام جو تھے، یہ چار کے چاروں اپنے زمانے کی حکومتوں کے مخالف تھے۔ اسی آیت کی بنیاد پر وہ حکومتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، خلفاء کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ البتہ تاریخ کی کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کے برعکس لکھا ہوا ہے، الٹا لکھا ہوا ہے۔ لہذا جو پیغامات ہیں ان آیت میں، چند پیغامات اس کے اوپر غور فرمائیں۔ پیغمبروں کا بھی امتحان لیا جاتا ہے، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کا، ہر پیغمبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ دوسرا پیغام، کسی بھی عہدے کے لیے کسی شخص کے انتخاب میں جب اس کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے چننے میں اس کو جانچنا، پرکھنا، آزمانا ضروری ہے۔ امامت کی تیسرا پیغام، امامت کی بنیاد وراثت پر نہیں ہے،
جو صلاحیت رکھتا ہے امتحان دے کر عہدہ پا جاتا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ مقامات اور عہدے یکی بعد دیگرے ملتے جاتے ہیں، جیسا کہ جناب ابراہیم کی اس آیت میں معلوم ہوا۔ پانچواں پیغام انی جاعلو کا، یہ خود دلیل ہے کہ امامت اللہ کا عہدہ ہے، اور اس بلند و برتر عہدے پر عہدے دار جو بھی آتا ہے وہ خدا کی جانب سے منتخب ہو کے آتا ہے، خدا اسے قرار دیتا ہے تبھی آتا ہے، اپنی طرف سے منسوب کرتا ہے۔ کسی بندے کو یا چند بندوں کو یا شورا یا انجمن یا کمیٹی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امام یا رہبر کو بنائے، یہ خدا کی جانب سے بنایا جاتا ہے۔ امامت، چھٹا پیغام یہی ہے، امامت اللہ کا عہدہ ہے، اور اس عہدے کو ہمیشہ بندوں اور خدا کے درمیان ہونا ضروری ہے۔ کوئی زمین، کوئی زمانہ، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر زمین پہ حجت خدا نہ ہو، امامت نہ ہو، تو زمین سب کو نگل جائے گی۔ ساتواں پیغام، امامت اور رہبری کی اہم شرطوں میں سے ایک شرط انسان کے ماضی کا تابناک ہونا ہے، اس ماضی میں کوئی دھبا نہ ہو، داغدار نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کے ہاں ظلم و شرک کا سابقہ پایا جاتا ہو، پہلے سے ہے، تو وہ امامت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ لا ینال احد الظالمین ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب اس سے صاف صاف یہ اعلان ظاہر ہے۔ لہٰذا عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے کہ زندگی بغیر الہی اور خدائی رہبر اور قائد کے کامیاب نہیں ہے، ہر قدم پر رہبر کی ضرورت ہے، اور ہر اللہ کے بندے کو ہر کام میں الہی نمائندے سے مدد لینی چاہیے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں، تمہارا امام پردہ غیب میں زندہ ہے، اپنے کو ایسا بناؤ کہ وہ خود تمہاری مدد کر سکے۔ خدایا ہمیں اپنے منصور بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔